قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے دین پر عمل کرنے اور دین کے ساتھ بے وفائی برتنے کے جو نتائج بیان فرمائے ہیں، ان نتائج میں سے ایک نتیجہ کہ جب کسی جگہ کے مسلمان دین پر عمل نہ کریں تو یا تو آسمان سے بلائیں آئیں گی یا زمین سے بلائیں آئیں گی، یا ایسے ظالم ان پر مسلط ہو جائیں گے جو ظالم آگے چل کر ان کو دین پر عمل نہیں کرنے دیں گے۔ چنانچہ پچھلی قوموں کے حالات اللہ نے اسی غرض سے بیان فرمائے کہ ان کے سامنے نبی آیا، نبی نے اللہ کے احکام بیان فرمایا، حلال کو حلال بتایا، حرام کو حرام بتایا، لیکن جب ان قوموں نے حرام سے بچنا چھوڑ دیا، حلال پر چلنا چھوڑ دیا، جو حرام تھے اس کو تو کھا لیتے تھے اور جو حلال تھے اس سے بچنے لگتے تھے، تو بعد میں یا تو کوئی ظالم مسلط ہو جاتا تھا، چاہتے بنی اسرائیل کی پوری تاریخ یہی بتاتی ہے کہ ان پر ظالم مسلط ہوتا تھا۔ اس وقت ہم مسلمانوں کا معاملہ، ہم میں سے اکثریت بے نمازیوں کی، ہم میں سے اکثریت زکوٰۃ نہ دینے والوں کی، یہاں کے دفتروں میں بے انتہا زیادہ کرپشن، یہاں کے بازاروں میں ملاوٹ کی چیزیں، یہاں کی شادیوں میں زیادہ تر حرام اور ناجائز کام، یہاں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں طرح طرح کی برائیوں میں پھنسے ہوئے اور طرح طرح کی آواریوں اور گناہ کے کاموں میں ہیں۔ غرض یہ کہ جتنی جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں وہ ہم کرنے کو تیار نہیں، اور جو چیزیں اللہ نے حرام فرمائی ان سے بچنے کو تیار نہیں۔ جب صورتحال کسی جگہ کی یہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ کچھ عرصے کے لیے وقفہ دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، اور جب سدھار نہیں آتا ہے تو اس کے بعد پھر یا تو ظالم مسلط ہو جاتے ہیں اور وہ بعد میں دین پر چلنے والوں کو دین پر چلنے نہیں دیں گے، حرام کام زبردستی کروائیں گے۔ چنانچہ یہاں جو شراب کو عام کرنے کی ایسی مہم چل رہی ہے کہ ساری نسل تباہ ہو جائے اس کی فکر نہیں، مگر سارے شراب میں پھنس جائیں، ڈرگز کو عام کرنے کی، اور نہ جانے کون کون سے طبقے اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں کے لڑکوں اور لڑکیوں کو ناچ گانا سکھانے کے لیے اور کروڑوں روپے اس پر خرچ ہو جاتا ہے، کس پر؟ سب سکولوں میں لڑکے ناچیں گے اور گائیں گے اور سمجھتے ہیں اسی کا نام ترقی ہے۔ اور نادان مسلمان یہ بھی نہیں سمجھتے کہ ہمارے لڑکوں لڑکیوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے۔ دنیا کی قومیں ترقی پاتی ہیں علم کی بنیاد پر، تعلیم حاصل کرنے کی بنیاد پر، اور یہاں سبق پڑھایا جا رہا ہے کیا کہ صاحب تمہارے بچے ناچیں گے اور گائیں گے اور ان کو ہم ایوارڈ دیں گے اور وہ بھی تمہارا ہی پیسہ ہوگا، اور وہ ایوارڈ دے کر ان کو۔ یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں ہم مسلمانوں کو سمجھنا کہ ہم اپنے اسلام کو سیکھیں گے، پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، جو چیزیں اسلام نے لازم کی ہے ان پر ہم عمل کریں گے، جو چیزیں اسلام نے حرام کی ہیں ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، خصوصاً اپنی نئی نسل کو بچائیں گے۔ اور اگر اس تبدیلی نہیں آتی ہے، اگر یہاں کے بازاروں میں ملاوٹیں ختم نہیں ہوتی، اگر یہاں کے ملازم صحیح ڈیوٹیاں نہ دیں، اگر یہاں کرپشن ختم نہ ہو، اگر یہاں کے نوجوان برائیوں کو نہ چھوڑ دیں، اگر یہاں فیشن فرضی ختم نہ ہو، اگر یہاں کی لڑکیاں آوارگی سے اپنے آپ کو نہ بچائیں، اگر یہاں کی لڑکیاں بہار کے سکولوں میں جا کر کے جو بدکاریوں میں پھنس جاتے ہیں اگر اس سے پرہیز شروع نہ ہوا تو میرے بھائیوں آگے حالات اس سے خطرناک آ سکتے ہیں، سیلاب اس سے بھیانک آ سکتا ہے، ساری قوم مٹ سکتی ہے، زلزلے اس سے خطرناک آ سکتے ہیں، ایک بھی نفس باقی نہیں بچے گا۔ ہم انشاءاللہ عہد کر کے اٹھیں گے کہ ہم اسلام پر قائم رہیں گے، اسلام کو سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور جو جو اسلام نے ہمارے لیے حلال کیا اس کو حلال مانیں گے، اور جو اللہ نے حرام کیا اسے حرام سے بچیں گے، اور جو ہمیں کرنا ہے وہ ہم کریں گے۔ دوسرے مذہبوں کی توہین، دوسرے مذہبوں کے دماغ مداخلت اسلام ہمیں نہیں سکھاتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا جری مزاج، اتنا سخت مزاج کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے معاملے میں عمر سے زیادہ سخت کوئی بھی نہیں۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ امیر المومنین ہیں اور آدھی دنیا پر ان حکومت چل رہی ہے۔ ان کے گھر میں ایک نوکر تھا، غلام، جو عیسائی تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہتے تھے تم اسلام قبول کرو، وہ کہتا تھا نہیں میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر جبر کر سکتے تھے مگر کبھی جبر نہیں کیا، چنانچہ اخیر عمر تک وہ صرف سمجھاتے رہے اسلام قبول کرو، وہ اسلام قبول نہیں کرتا تھا، آپ نے کوئی جبر اس پر نہیں کیا۔ اسلام کا اعلان ہے لا اکراہ فی الدین، کسی انسان کو جبرن اسلام قبول نہیں کرایا جائے گا۔ دھوکہ دیتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اگر اسلام تلوار سے پھیلا ہوتا تو 800 سال تک ہندوستان پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے، کس ہندو پر تلوار چلائی گئی؟ یہاں کشمیر میں 250 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، شاہ میر دور حکومت، کس
کس ہندو پر تلوار چلائی گئی کہ تم جبر مسلمان بنا. اور اگر کسی کو جبرن مسلمان بنایا جائے اسلام اس کو مسلمان مانتا ہی نہیں ہے, کیونکہ اسلام نام ہے دل کے ماننے کا, تصدیق قلبی کا, اور جب دل سے انسان اسلام قبول کرے گا تب وہ مسلمان مانتا ہے. تو جیسے اسلام دوسروں کے مذہبی جبر کا قائل نہیں, اسی طرح سے دوسروں کی جبر کو بھی اسلام قبول نہیں کرتا ہے. اللہ جل شانہ اس اسلام کے ساتھ ہم کو وفاداری, اس اسلام کو پڑھنے, اس پر عمل کرنے اور اپنے گھروں, اپنے بازاروں, اپنے دفتروں میں اس اسلام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین, آمین.